السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک اپنے وعدے کو پورا کرے، یعنی وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں تم بھی اپنے وعدے کو پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن نَاقَصُوا، وَإِن اور اگر ناقصوا وہ توڑ دیں، ایمانہم اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم بعد اپنے وعدے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی قسموں کو اپنے وعدے کے بعد توڑ دیں، وَطَعَنُوا اور وہ تانا دے، فی دینکم تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا پس لڑائی کرو، آئمۃ الکفری آئمۃ سرداروں سے، الکفری کفر کے۔ تو پھر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کفر کے سرداروں سے لڑائی کرو۔ آئمۃ کا مطلب ہے پیشوا، سردار، لیڈر۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ وعدے کو توڑ دیں اور اسلام میں طعن کرے تو پھر کفر کے سرداروں سے لڑائی کرو۔ انہم بے شک وہ ایسے لوگ ہیں، لا ایمانہ نہیں ہے قسمیں، لاہم ان کے لیے، لا ایمان لاہم یعنی ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی پھر اگر وہ ظاہری طور پر قسمیں کھائیں بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ان کی قسموں کا اعتبار مت کرو، کیونکہ یہ کافر لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نزدیک اپنے وعدے کی پاسداری کچھ بھی نہیں۔ لعلہم شاید کہ وہ ینتہون باز آ جائیں۔ تو اب یہاں پر اس سے احناف نے یہ دلیل لی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلم ممالک میں رہے گا، اگر وہ صرف اسلام میں طعن کرے، وعدے کو نہ توڑے، تو اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے قتل کے لیے یہاں دو باتوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو وعدے کو توڑنا اور دوسرا دین میں طعن کرنا۔ لیکن امام مالک، امام شافعی اور دیگر علماء کے نزدیک اگر وہ دین میں طعن کرے گا، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، صرف دین میں طعن کرے گا، تو اس کا قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ دونوں باتیں ہی اس میں آ جاتی ہیں، یعنی وعدے کو توڑنا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک ایسے ذمہ کا قتل کرنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم شاید کہ وہ ینتہون باز آ جائے۔ الا تقاتلون، الا کیوں نہیں، تقاتلون تم لڑتے، قومن ایسے لوگوں سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم کیوں نہیں ایسے لوگوں سے لڑتے، ناقصو جنہوں نے توڑ دی، ایمانہم اپنی قسمیں، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، بی اخراج الرسولی، بی اخراجی نکالنے کا، الرسولی رسول کو مکہ سے۔ یہاں پر کافروں کی اسی چال کا بیان ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب انہوں نے ایک رات دارالندوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی کہ یا تو آپ کو قتل کر دیں یا پھر آپ کو قید کر لیں۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا بیان کیا ہے کہ کیوں نہیں تم لڑتے ایسے لوگوں سے جنہوں نے ارادہ کیا رسول کو مکہ سے نکالنے کا، وہم اور وہ ایسے لوگ ہیں بداؤکم کہ انہوں نے ابتدا کی تم سے لڑائی کی، بداؤکم ابتدا کی تم سے لڑائی کی، اول مرتين پہلی مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ انہوں نے ہی لڑائی کی ابتدا کی۔ یہاں پر اس لڑائی سے بیان مراد یا تو پھر جنگ بدر ہے، کیونکہ جنگ بدر میں قریش مکہ جو تھے اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے، جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یعنی قریش مکہ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکلا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تجارتی قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مسلمانوں سے لڑائی کی پہل کی،
یعنی میدان بدر میں اکٹھے ہو گئے جنگ کے لیے، یا پھر اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش مکہ نے اس کی، یعنی یہ وعدے کے خلاف تھی ان کی مدد کرنا، یعنی اس میں انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ انہوں نے ابتدا کی تم سے لڑائی کی پہلی مرتبہ، أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ یہاں پر جو ہے یہ سوالیہ ہے، أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فَاللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ أَحَقُّ، زیادہ حق رکھتا ہے، أَن تَخْشَوْهُ، یہ کہ تم ڈرو اس سے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے۔ ان کنتم، اگر ہو تم مومنین، ایمان والے، قاتلوہم، لڑائی کرو ان سے، یعذبہم، عذاب دے گا ان کو، اللہ تعالیٰ، بِأَیدِکُم، تمہارے ہاتھوں سے، یعنی جس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، مسلمان کمزور تھے، قریش مکہ ان پر ظلم کرتے تھے، تو مسلمان دل میں بڑے غمزدہ ہوتے تھے، یعنی اس بات پر دکھی ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، تسلی دی، قاتلوہم، کہ خوب ان سے لڑائی کرو، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ان سے مراد کافر، یعنی ان کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، بِأَیدِکُم، تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِیہم، اور رسوا کرے گا ان کو، وَینصُرکم، اور مدد کرے گا تمہاری، علیہم، ان کے خلاف، یعنی اسی طرح کیا اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، وَیَشْفِی، اور کھول دے گا، صدور، سینوں کو، قوم مومنین، ایمان والے لوگوں کے سینوں کو کھول دے گا، یعنی ان کو ٹھنڈک بخشے گا، یعنی جب کافر ناکام اور نامراد ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ٹھنڈک بخشے گا، یعنی پھر مسلمانوں کو خوشی ہوگی، وَیُذْہِبْ، اور لے جائے گا، غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کا غصہ، وَیُذْہِبْ، ختم کر دے گا، غیظ، غصے کو، قلوبہم، ان کے دلوں کے، وَیَتُوبُ اللہ، اور توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، علی من یشاء، جس کی چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ ام حسیبتم، کیا تم گمان کرتے ہو؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں، ام حسیبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تترکوا، یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، اور نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے، یعنی جہاد کو یعنی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور آزمائش کے بیان کیا، یعنی مسلمانوں کی آزمائش کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ کون مخلص ہے اور کون نہیں، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس بات سے آگاہ کر دے کہ کون سچا ایمان والا ہے اور کون نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام حسیبتم ان تترکوا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، اور نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولا رسولہ، اور نہ ہی اس کے رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین، اور نہ ہی ایمان والوں کے علاوہ، ولیجتاً، کوئی دوست، والیجتاً کا مطلب ہے دلی دوست، گہرا دوست، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو علیحدہ نہیں کیا جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست بناتے ہیں اور صرف ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ان کاموں کی، تعملون، جو تم کرتے ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کی حکمت بیان کی ہے، یعنی جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مومنوں کو دوسروں سے الگ کر دیا جائے، یعنی اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون تابع دار ہے، کون نافرمان، کون مخلص ہے اور کون منافق، یعنی اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی اس بات سے باخبر ہیں کہ کون نافرمان ہے اور کون نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تمام آزمائش اس لیے کی تاکہ لوگوں کو بھی اس بات سے آگاہی ہو جائے
یعنی لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون سچا پکا ایمان والا ہے، کون نبی کا وفادار ہے اور کون نہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کے عمل کی خوب خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔